السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ جو قرآن مجید کے نازل فرمانے والے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید کو میں نے نازل کیا ہے، اب قیامت تک اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ ان چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ وہ ذات جو رحمان و رحیم ہے، اسی نے قرآن مجید سکھایا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ معلم اول اور انسانوں کو قرآن مجید سکھانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 23 سال تک لوگوں کو قرآن مجید سکھایا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سناتے اور اس کے ذریعے خدا کی یاد دلاتے، آخرت کی یاد دلاتے، زندگی کا مقصد ان کو یاد کراتے، اور کہتے کہ بس یہ ایک ہی چانس ہے، اگر اس میں تم اپنے اصل مقصد کو بھول گئے تو پھر زندگی بھر کا پچھتاوا ہے۔ اور قرآن مجید نے کچھ لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے، فرمائے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمِينَ عَلَى يَدَيْهِمْ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وہ اپنے ہاتھ پورے بازو حسرت کے ساتھ چبا کر کھا جائیں گے اور کہیں گے اوہ افسوس، ہم نے اللہ کے رسول کی بات کیوں نہ سنی، ہم نے اس پر دھیان کیوں نہ دیا، ہم نے ان کے ساتھ مل کر زندگی کیوں نہ گزاری۔ اور ہماری بدبختی کی انتہا، ہمیں معلوم بھی ہو چکا تھا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے سچے پیغمبر اور سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور انہی آیات کے اندر آگے یہ بھی ارشاد ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حضور فریاد کریں گے، استغاثہ کریں گے، اپنی امت کے خلاف ایک دعویٰ دائر کریں گے کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھے قرآن مجید دے کر میری امت کی طرف بھیجا، لیکن میری امت نے نہ میری قدر کی نہ اس قرآن کی قدر کی، انہوں نے اپنی زندگی معاش بہتر کرنے کے لیے 10 اور 20 سال صرف کیے، خود بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، لیکن قرآن مجید کو انہوں نے متروک بنا دیا، مہجور بنا دیا، نہ قابل التفاظ سمجھا، اس کو غور و فکر کی چیز نہیں سمجھا، نہ خود اس پر عمل کیا نہ اپنی اولادوں کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر قیامت کے روز اپنی امت کے خلاف اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہم حاصل کرنے کے لیے، اپنے عملی معاملات کو درست کرنے کے لیے آسان ترین کتاب بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اب کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھائے، اس کو سمجھے، اس کا فہم حاصل کرے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے، اور پھر وہ مشن جو میرا مشن ہے اس میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ میں خاص طور پر یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان بچوں کے لیے خصوصی دعا بھی کریں اور ان کو اپریشیٹ بھی کریں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے،
ہمارا کوئی اسکول، ہمارا کوئی کالج ہماری کوئی یونیورسٹی بچوں کو حافظ نہیں بنا سکتی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ دینی ادارے ہیں جو لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ چھوٹے بچوں کو وہ کتاب کہ جس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے پوری حفظ کر جاتے ہیں۔ لیکن دارالہدیٰ کا یہ بھی اعزاز ہے، بھی ایک بچہ چھوٹا ہے، وہ ترجمے والے بچے علی موسیٰ یا یہ کہاں گئے بچے، ایک بچہ اگر ہے تو سامنے آ جائے، چھوٹا بچہ قرآن حفظ بھی کر جاتا ہے اور ترجمہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ اس کا انشاءاللہ ابھی اس کی ڈیمونسٹریشن بھی ہوگی کہ بچوں کا آپ ٹیسٹ بھی لیں گے۔ یہ قرآن مجید کا ہی ایک معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو عربی زبان نہیں جانتے تھوڑے وقت کے اندر قرآن مجید حفظ بھی کر جاتے ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھ جاتے ہیں، اور یہ ترجمہ ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ ذرا دیکھیے، میں نے اور آپ نے جہاں آنکھ کھولی، ہمارے ماں باپ کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا، اللہ کو یاد کرتے دیکھا، اور پھر ہمیں انہوں نے یہ عادت ڈالی۔ اس چیز نے ہمیں گمراہی سے بچا لیا۔ یہ میں اس حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے بچے ہمارے سکولوں کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر اور ہماری یونیورسٹیز کے اندر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب اور یہ اللہ والے ہمارے بچوں کو اس بڑی گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ بس میں اسی حد تک اکتفا کرتا ہوں۔